میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خدمت جناب خالد خورشید نے کی ہے اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا ہے. ہر چیز دی اس نے. آپ دیکھیں سکیموں میں نے کہا مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے. آپ دیکھیں ADP میں کتنے نگر کے لیے رکھا ہے. نگر کی تاریخ ایک بدلنے جا رہی تھی, اس میں مجھے نہیں معلوم, مگر کچھ ایسے طاقتیں تھیں پس پردہ جو ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور وہ کردار ہرانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. جی بالکل 100% یہ میں حکومت کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں. وہاں جو بھی سسٹم تھا, وہاں کی جو بھی سسٹم تھا انہوں نے روکنے میں ناکام ہو گئے. اس میں باقاعدگی کے ساتھ پلان کے تحت سب سے لاسٹ میں دی 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب انہوں نے وہاں سے بہانہ بنایا کہ ہمارے لوگ پیادل آ رہے تھے, جبکہ انہوں نے روک کر ہمارے رزلٹ جب کمپلیٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے جیسے بھی کیے. یہ اب اس کے اوپر تحقیقات بھی ہونے چاہیے. ہماری حکومت نے جعلی کوئی کام نہیں کیا, دلالی والی کوئی کام نہیں کیا, ایسے کوئی کام نہیں کیا جس سے یہ تاثر جائے. علی امین گنڈپور نے دیکھا وہ بالکل جو الزام لگاتے تھے نا, علی امین گنڈپور حکومت یہ کر دے گی وہ کر دے. 300 ووٹ اگر ہماری حکومت چاہتی, مثلا اگر ایسے کوئی کرنا ہوتا, کیا یہ نہیں کرتی ہماری حکومت؟ دیکھو جب لوگ ہارتے ہیں نا تو اس کے الزام لگاتے ہیں. میں نگر کا بیٹا ہوں, میں سینئر یشکن پر بلیو نہیں کرتا ہوں. خصوصی مہمان موجود ہیں آغا علی بہشتی جو نگر حلقہ نمبر 4 سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے. چند سو ووٹوں سے وہ ہار گئے. آغا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. آخری وقت پہ آپ ہار گئے, آپ کی محنت بہت. ایک چھوٹی دعا سے, کیونکہ میں کئی عرصہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ زندگی ایک کھیل ہے اور اس کھیل میں کسی نے جیتنا ہوتا ہے. اور صرف مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے پچھلے 2 سال سے حلقے میں رہا اور حلقے میں ڈٹ کر میں نے کام کیا. آپ دیکھیں میں اسلام آباد تک نہیں گیا الیکشن کے بعد, میں حلقے میں رہا اور جو ہو سکتا یہ جو 2020 کا الیکشن تھا جنرل الیکشن, جی اس کے بعد ہارنے کے بعد آپ حلقے میں رہے. ایک دفعہ میں گیا تھا, وہ بھی ٹکٹ کے لیے گیا تھا اور تاکہ زمینی الیکشن کے لیے. اس کے علاوہ گلگت تک بھی نہیں آ رہا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ میں نگر میں بیٹھ کے کام کیا اور جو ہو سکتا ہے, کیونکہ خیال یہ تھا کہ آج تک ان 2 پارٹیوں سے کسی نے 1200 ووٹ بھی نہیں نکالے تھے. میرے لیے ایک چیلنج تھا اور کیونکہ میری پارٹی نے میرے اوپر بھروسہ کیا تھا اور اس بھروسے کے اوپر اترنے کے لیے مجھے وہاں حلقے میں رہنا تھا. اور خصوصاً جناب خالد خورشید صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ کے ہدایات بھی تھے کہ آپ نے اپنے حلقے کو مت چھوڑنا ہے. اور اس کے لیے میں نے جو ہو سکتا ہے, جتنے میرے پاس صلاحیتیں تھیں ان صلاحیتوں کو میں نے استعمال کیا. اور ان دونوں پارٹیوں کے بیچ میں سے 5000 ووٹ نکالنا میرے خیال سے نگر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. صحیح ہے, لیکن یہ جو آپ کی شکست ہے, ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو شروع کے یہ 7 مہینے ہیں, وفاق اور صوبے میں حکومت ہے, اور پھر شروع کے 7-8 مہینے تو بہت آرام دہ ہوتے ہیں. 1.5 سال بعد ظاہر ہے تھوڑا سا حکومتوں کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے. یہ سٹارٹ میں یہ پہلا ضمنی الیکشن ٹیسٹ کیس تھا وفاق اور صوبے کو بھی. یہ پوری توجہ بھی دی گئی, کیمپین بھی اچھی ہوئی. کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خرابی آ گئی کہ جہاں پہ آپ 384 ووٹوں سے ہار گئے؟ کہ خرابی کہاں پہ, آپ ذرا بتا دیں خرابی کہاں ہوئی آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے دوسرا الیکشن آپ لڑ رہے ہیں تو آپ کو اب تو چیزوں کی سمجھ. جی مجھے کافی چیزوں کا اندازہ ہے کہ میں کبھی کچھ چیزیں اپنے تک, کیونکہ ہم ایک جامع رپورٹ بنا رہے ہیں اور وہ میں نے عنقریب جو ہے وہ اسلام آباد جاؤں گا اور سیف اللہ نیازی صاحب کو میں پیش بھی کروں گا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو میں نے دینے ہیں. مکمل ایک جامع رپورٹ ہم تیار کر رہے ہیں. باہر کے کہیں نہ کہیں کچھ اپنے کچھ لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ مجھے اندھیرے میں رکھا اور کچھ نہ بہت کچھ دھوکے میں رکھا, اور کچھ ایسے معاملات تھے جن کو میں کرنا چاہتا تھا. اپنے میں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک آپ کے برادری کے ہیں یا پارٹی کے ہیں؟ نہیں, پارٹی کی طرف میرے اشارہ ہے. پارٹی والوں نے کچھ پارٹی کی طرف گڑبڑ کی, نگر نے تو گڑبڑ کی ہے پارٹی والوں نے. نہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں جی کچھ تحقیقات سے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں. جی کچھ باتیں. اور آپ جو یہ رپورٹ تیار کرنے جا رہے ہیں, رپورٹ تیار ہو رہی ہے اس وقت. ہم نے 3 رپورٹیں مانگی ہے, 3 رپورٹیں. ایک میں خود بنا رہا ہوں, ایک ہمارے پارٹی والا بنا رہے, اور کچھ غیر جانبدار دوستوں سے بھی کہا کہ ہم جو بھی پیش کرے, ظاہر ہے یہ رپورٹ خان صاحب تک جائے گی تو ہم اس کو باقاعدگی سے دیکھیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب علی 5000 ہم کراس کریں
اور ہر قسم کی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہو سکتا تھا نگر کے لیے دیا. نگر کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خدمت جناب خالد خورشید نے کی ہے اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا ہے. ہر چیز دیا اس نے. آپ دیکھیں اسکیموں میں نے کہا مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے. آپ دیکھیں ADP میں کتنے نگر کے لیے رکھا ہے. نگر کی تاریخ ایک بدلنے جا رہی تھی, اس میں مجھے نہیں معلوم, مگر کچھ ایسے طاقتیں تھیں پس پردہ جو ہمارے ساتھی تھے, انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور وہ کردار ہرانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. جی بالکل. گورنر کا نام بھی آ رہا ہے. نہیں, میں نہیں کہہ سکتا ہوں فی الحال. میں کسی کا گورنر کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. ویسے لوگ نام لے رہے ہیں, اب ہم کیا کریں, قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. وہ میرا اچھا, اس کی قدر کرتے ہیں. اچھا, میرے بہت اچھا دوست آدمی ہے ماشاءاللہ, بڑی محنت کر رہا ہے, جان لڑا رہا ہے گلگت بلتستان کے لیے, ہم سب اس کے ریسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھو جب تک ہم کسی کے نام لینے زیادتی ہوگی. کہاں پہ آپ الیکشن والے دن اتوار 8 اگست کو الیکشن تھے, کس سٹیج پہ آپ کو لگا اب میں ہار نہیں جا رہا؟ نہیں, میں تو آخر تک جیت رہا تھا. 39 اسٹیشن میں میری لیڈ تھا. اب آپ دیکھیے نا, تو اس ایک اسٹیشن پہ کیا ہوا؟ 39 اس میں آپ یہی تو ہم حیران ہیں. 39 اسٹیشن تک ہم لیڈ پہ جا رہے تھے. 500 سے زیادہ لیڈ تھی ہماری. ہم تو سمجھ گئے جیت گئے. اب انہوں نے کیا کیا, 4:30 بجے 4:30 کے قریب ہمارے جو جیتنے والی ہماری پارٹی ہے اس کے لیے بھی میری طرف سے مبارکبادی بھی ہے اور عزت بھی ہے. جا کے مبارکبادی بھی جی بالکل, یہ بڑا زبردست یہ عزت بھی ہے اور احترام بھی ہے. جا کے ملے, پھر آپ نے ایک شنبر میں ایک تقریر بھی کی جس میں آپ نے کھل کے اپنے شکست کا اعتراف کیا, جیتنے والوں کو مبارکباد دی اور اپنے کارکنوں کا حوصلہ بڑھایا. اچھا, بس مختصر یہ تھا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ 6:30 بجے کے بعد ہمیں پتہ چلا میری لیڈ ہے 6:30 بجے تک, اس کے بعد 2-3 اسٹیشن کے رزلٹ آنا رک گیا. اب آپ بتائیں کہ شاہراہ کے اوپر ہے, 4 قدم پر موجود ہے, نہ وہاں کو دشوار کوئی راستے بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بہت سی تشویش ہے. یہ نہیں کہ ہماری پوری پارٹی کو تشویش ہے اس بات کا. انہوں نے جان بوجھ کر کو روکا. 4:30 بجے IDP والوں نے اپنی ایک ریلی نکالتے. کس نے روکا؟ نہیں دیکھیں, انہی IDP والوں نے روکا ہمیں. کس نے روکا؟ 4:30 بجے انہیں پلان کے تحت وہ دیکھتے رہے آغا صاحب کی کیا ہے. 4:30 بجے سے ہی انہوں نے اپنی جلوس کو راستے میں نکالا, ایک ریلی نکالی. اچھا, وہ پورے ایک پلان کے تحت روڈ پر نکلا ہے, بند کر دی انہوں نے روڈ. سارے گاڑیاں کھڑی کر کے جا کر جعفر آباد سے لے کے نیل کے بیچ تک انہوں نے راستہ بند کر دیا. بند کرنے کے بعد انتظار میں رہے. پولنگ جاری تھی, اس دوران میں بند کر دی ہے. اس کے بعد جناب علی, پھر ایڈمنسٹریشن کہاں تھی؟ یہی تو ہم نے شکایتیں, خیر جی بی سکوٹ کے تو مجھے نہیں معلوم, ہم نے باقی شکایتیں کی تو وہاں موجود تھے. ہم نے بہت سے لوگوں سے, آپ پوچھ لیجئے گا نا, آپ کے ریکارڈ میں موجود. انہوں نے راستے بند کر دیے. راستے بند کرنے کے بعد ہمیں ایسا, ہم تو جیت رہے تھے ہر طرف سے, ہماری رپورٹیں بڑی زبردست آ رہی تھی. انہوں نے باقی حکومت تھی, امیدوار کہہ رہا ہے کہ حکومت دھاندلی روکنے میں ناکام رہی. 100% یہ میں حکومت کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں. وہاں جو بھی سسٹم تھا, وہاں کی جو بھی سسٹم تھا انہوں نے روکنے میں ناکام ہو گئے. اس میں باقاعدگی کے ساتھ پلان کے تحت سب سے لاسٹ میں دی 8-8:30 بجے کے قریب انہوں نے وہاں سے بہانہ بنایا کہ ہمارے لوگ پیادل آ رہے تھے, جبکہ انہوں نے روک کر ہمارے رزلٹ جب کمپلیٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے جیسے بھی کیے, یہ اب اس کے اوپر تحقیقات بھی ہونے چاہیے. 2 نمبر طریقے استعمال کر کے 3 اسٹیشن. اب آپ دیکھیں جس میں آپ اندازہ کریں, میں بوڈلس کی مثال دے دوں. بوڈلس میں مردو کے اسٹیشن میں میری لیٹ ہے, خواتین کو لیٹ کروایا اور وہاں سے انہوں نے ڈیٹ لے لی. آپ دیکھیں, چیک کریں, آپ وہاں پر جا کے دیکھیں دیگر اسٹیشنوں میں جہاں پر اب چھلت کے دیکھیں, چھلت پائن کے دیکھیں, وہاں پر مردوں کے صاحب آپ بیک وقت ایڈمنسٹریشن پہ بھی الزام لگا رہے, پارٹی پہ بھی, کہ دونوں نے مل کے میرے لیے نہیں, پارٹی کے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. دیکھو میری پارٹی نے تو جدوجہد کی, میری پارٹی نے کوشش کی. چند رہنماؤں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں رپورٹ میں ذکر آئے گا کہ ان جی باقی ہماری تو کچھ چیزیں تشویش ہے. ہم جب مکمل ہونے پر باقاعدگی کے ساتھ ہم اعلی قیادت کو شکایت کریں گے. ہمارے بہت سی چیزیں تشویش ہے, ہمارے دل کے اندر بہت درد ہے. ایک بندہ نے 2 الیکشن لڑا ہو, جو پارٹی وہاں پر آج تک کوئی پارٹی نے ان 2 پارٹیوں سے 1000 نہیں نکالا ہو. اور بہت سے لوگ یہ دعوے کر رہے تھے آغا بیشتی کے تو ووٹ ختم ہو گیا. آغا بیشتی نے وہ جواب دیا, ان لوگوں کے لیے منہ بند کرا دیا. کیا نگر کی ہسٹری میں, آپ سینئر صحافی, علاقے کے اوپر آپ کی نظر ہے, ہر چیز کو آپ دیکھتے ہیں, کتنے زبردست ہم نے ووٹ لیا. آپ خود بتائیں نا, دیکھیں 5000 ووٹ لینا ان دونوں پارٹیوں 2700 سے بڑھا کے 6 مہینے میں 5500 کے قریب 5000 میں نے کراس کر کے بڑھا دیا. ووٹ بینک
कैंपेन के बढ़ा दिया, मैंने जद्दोजहद और वो रिवायती हरीफ वहाँ और तीसरी पार्टी रही नहीं, गुंजाइश ही नहीं थी आज तक। तहरीक और पीपल्स पार्टी के अलावा तीसरी पार्टी के लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश कोशिश करती रही, लेकिन कैंडिडेट ही नहीं मिला। सो इसमें जो जिसने मुखलिस होकर मेरे साथ काम किया, दिल से पार्टी के लिए जान निसार की, वो है खालिद खुर्शीद ने काम किया। और बाकी तो मुझे बहुत से लोगों पर शिकायतें हैं, और वो शिकायतें मेरी जायज़ भी हैं, क्योंकि शिकायतें शक की बुनियाद पे हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ बहुत से मालूमात, नहीं सबूत भी हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं। वो रिपोर्ट जो आप सबमिट करा रहे हैं मंजराम पे भी आएगी? बिल्कुल आनी चाहिए, और हम कोशिश करें वो मंजराम पे लाए। अगर हमने इलेक्शन रखना है, अगर हमने एहतिसाब करने, अगर हमने पार्टी को मजबूत करना है, अगर पार्टी को मजबूत करना है, तो हमारी जो भी आसितीन के साथ होकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे, दरअसल ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, ये पूरी सिस्टम खालिद खुर्शीद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। उनकी पोजीशन मरकज में कमजोर दिखाने के लिए उसने आगा बेइज्जती को बाकायदगी से कुछ लोगों ने हमारी गवर्नमेंट और खुसूसन खालिद खुर्शीद के ऊपर कोई जवाब दिया है, और ये जवाब हमें पता है कि उसका भी सवाल और जवाब होगा, और हम उसके जवाब भी देंगे। अली अमीन गंडापुर दिलगित आए, लेकिन नगर का दौरा नहीं। देखिए, अली अमीन गंडापुर आखिरी रात आया था। आपके भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अली अमीन गंडापुर। देखो ना, हमारी हुकूमत ने तो एक तो चीज़ कन्फर्म है ना, हमारी हुकूमत ने जाली कोई काम नहीं किया, दिल्लाली वाली कोई काम नहीं किया, ऐसे कोई काम नहीं किया जिससे ये तासुर जाए। अली अमीन गंडापुर ने देखा, वो बिल्कुल जो इल्ज़ाम लगाते थे ना, अली अमीन गंडापुर हुकूमत ये कर देगी वो कर देगी, 300 वोट अगर हमारी हुकूमत चाहती, मसला अगर ऐसे कोई करना होता, क्या ये नहीं करती हमारी हुकूमत? देखो, हमारी हुकूमत साफ सुथरी है, इंसाफ की हुकूमत है। खान साहब का मंशूर है कि कहीं भी किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, जो जीता मैंने कबूल किया, मेरी हुकूमत ने कहा कबूल कर, मैंने कबूल किया, मैंने तस्लीम किया, मैंने मुबारकबादी दी, और मुझे कोई शिकायत नहीं है कि जो अली अमीन गंडापुर ये फ़ातेह गिलगित बल्तिस्तान है, फ़ातेह कश्मीर है, और अली अमीन गंडापुर की एक अपनी शख्सियत है, दिलेर है, बहादुर है, सच्चा है, और वो किसी से नहीं डरता, दबंग तरीके से बात करता है। अली अमीन गंडापुर से खान के बाद तो मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उससे, उसके अंदाज पे। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किस पोलिंग स्टेशन या किस गांव से आपको तवक्कुह के मुताबिक वोट मिले, या किस हल्के से जहां आप समझते थे यहाँ से मेरी पोजीशन कमज़ोर है, वहां से कोई बेहतरी है, और कहां से आप बहुत ज़्यादा मायूस हो गए? देखो, मुझे मायूस किस इलाके से, किस पोलिंग स्टेशन से, या किस गांव से? देखो, मैं तो हैरान हूँ जिस अंदाज से नगर वालों ने नगर बन के वोट दिया मुझे, आप देख लीजिए। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मायूसी कहाँ हुई, वो तो मैं बता, वो देखे, हमें पहले ही चंद स्टेशनों से लीड होने के इम्कान था, वहाँ से हमने लीड कौन से थे आप? मसलन हमारे पहले से तवक्को था कि जनाब मिनापिन से लीड लेंगे, वहाँ से लीड ली, पिसन से लीड था, हमने वहाँ से ले ली। पहले से ही कहा जा रहा था गुलमत से, देखो शेख बाकर ने ज़बरदस्त काम किया, वहाँ से गुलमत से लीड ली। छपरोड से हमने लीड लेना था, वहाँ से लीड ली। बर से हमने लीड लेना था, वहाँ से लीड ली। छलत साहब देख ले, पिछले दफ़ा मुझे 90 पड़े थे, और मैंने बुढ़ालत से मैंने लीड ली। और आप अंदाज़ा करिएगा, खुद छलत में जो मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश हुई छलत खास से। वो छलत खास से क्योंकि वहाँ मेरे बहुत से रिश्तेदार भी थे, और बहुत से तौक़ुआत ज़्यादा थी, बहुत तौक़ुआत ज़्यादा थी। दोनों छलत पाइन और छलत मायूस कर दिया। नहीं, मायूस तो नहीं था, अच्छा वोट मिला, ज़बरदस्त वोट मिला। हाँ, उसको होम स्टेशन था जाफराबाद में, वहाँ काफ़ी उन्होंने गड़बड़ की, और जाकर खुद आप देख ले, थोल से मैंने ज़बरदस्त वोट दी। आपने कौमियत का कार्ड भी ज़बरदस्त खेला, शीन वोट सारा, देखिए सारा 99% आपने जो एक मज़े की बात करूँ, खुदा की कसम में, आप अब अंदाज़ा करें, क्या मैं इस वक्त फर्स्ट सेकंड आया हूँ मिनापिन में, फैकर चलते हकुचर में क्या शीन है, वहाँ पे मेरी लीड थी। जनाब आजो जनाब अली फैकर में क्या शीन है, क्या आप आगे डडीमल मशीन है, आप आजो जनाब अली मियाचर मशीन है, आप आजो जनाब मिनापिन मशीन है, पिसन मशीन है, गुलमत मशीन है, ले दे के एक ही गांव है नीलत, वहाँ पे मैं सेकंड आया हूँ। शीन ने तो मुझे कहाँ वोट दिया, मुझे तो सारे नगर ने वोट दिया है। देखो, जब लोग हारते हैं ना तो उसके इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं नगर का बेटा हूँ, मैं शीन यश के उन पर बिलीव नहीं करता हूँ। अगर मैं पहले अमजद के मुकाबले में था, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं अमजद के लिए वोट क्यों नहीं जनाब अली, फिर वो शीन तो मैं खड़ा, तो वो लोगों ने मुझे क्यों नहीं दिया?
उसमें कोई नाराजगियां थी, मैंने काम किया था, मैंने ये था कि हमारे सामने ये नजर आ रहा था जावेद बहुत बड़ा बंदा है, वो तो ये कर देगा वो कर देगा। हमसे गलतियां हुई है, ये गलती हुई कि हमने जावेद को टारगेट बनाया, हमने पीपल पार्टी को टारगेट बनाया, जावेद के ऊपर काम किया हमने। सबसे ज्यादा हमने जो अपनी थिंक टैंक सोच थी हमने जावेद को रोकने के लिए काम किया। जो मतलब सारा कुछ फोकस तो आपका था पीपल्स नहीं, एक और भी वजह थी में डेंट आप पड़ जाए। नहीं, एक और भी वजह थी ना, बाकर ऑलरेडी आईडीपी से आया था हमारे पास, हमने कहा उससे बड़े वोट हमारे पास आ जाएंगे, तो आईडीपी ऑलरेडी कमजोर से कुछ लोग अहम लोग चले गए, आपने कोशिश नहीं की उनको? हमारे मेरे ख्याल से मोहम्मद हुसैन एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रहे, फिर शेख अख्तर। नहीं, देखो जब वो थे तो आप मोहम्मद हुसैन था और उस वक्त उसने हम अपने हल्के से 60 वोट दिया था। अभी मैंने वहां से कितने वोट लिया आप देखें ना, मोहम्मद हुसैन से कोई नुकसान नहीं हुआ। जब वो हमारे साथ ये सारे बड़े बड़े लोग थे तो उसमें क्या हुआ, अली हैदर जब था, मसला अली हैदर की बड़ी बात हो रही है, वो अली हैदर जब पहले था तो मेरी सिर्फ 200 थे, अब मैंने जब अली हैदर मीना पिन से हटा है वहां से तो मैंने सबको पीछे छोड़ दिया है। एक और सवाल है जी ना, वो यकीन दहानी कराई गई है कोई वजारत, कोई मुआविन खुसूसी कहीं पे कोई ओहदा जो आपने कहा भी है? जी बिल्कुल मेरी, और आपने अपने कारकुनों को कहा है कि वजारत भी मिलेगी, अगले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी भी कर लें, मसले मसाइल भी हल होंगे, बेफिक्र रहें। वजारत अभी देखें ना, अभी मेरे 5000 कारकुन हैं, बहुत 5000 कारकुन हैं, 5000 लोगों ने नगर में एक नई इनकलाब आया, नगर नई तब्दीली आई नगर के अंदर, नई समत मुयन की, उनको मैंने मुतमईन करना है। बिल्कुल मेरी बात हुई अली अमीन गंडापुर ने अगले कुछ दिनों और जनाब खालिद खुर्शीद ने भी कहा कि आपको वजारत दे देंगे। खैर जो भी मिले मुझे अपनी नगर की खिदमत बिल्कुल आपने बताया, बिल्कुल वादा किया मेरी पार्टी ने, बिल्कुल 100% मेरी पार्टी ने ये फैसला किया कि आपको ओहदा दे देंगे और आपको वजारत दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा भेजते, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ प्रोग्राम किया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।